نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے ناظرین، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں تفسیر قرآن شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات نے پہلے کی 2 ویڈیوز آپ نے دیکھ لی کہ ہم نے قرآن کریم کی تفسیر شروع کی تھی، الحمدللہ چند آیات کی ہو بھی گئی ہے۔ اس لیے آئیے اصل 9 پھر سورہ رحمان کی تفسیر اس کے مابعد سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، سورہ رحمان کی تفسیر چل رہی ہے، تو جہاں سے میں نے تلاوت کی اس سے اوپر ایک آیت باقی رہ گئی تھی، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ یہاں سے شروع ہوگی تفسیر۔ تو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کا ترجمہ ہے، اوپر سمندر کا تذکرہ تھا، بحرین 2 سمندر، میں نے کہا تھا ایک سمندر ان میں سے کھارا ہے اور دوسرا میٹھا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، دونوں سمندروں سے لؤلؤ موتی نکلتے ہیں، والمرجان اور مونگے جوہر قیمتی جواہرات نکلتے ہیں۔ اسی کو اللہ بیان کر رہے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ اللہ نے ان سمندروں کو بیکار پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ نے جو سمندر کی تخلیق کی ہے، سمندر کو بنایا ہے، سمندر کی پیدائش کی ہے، وہ بیکار نہیں ہے، بلکہ بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے قیمتی موتی والمرجان اور مونگے یعنی جوہر نکلتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ اس نعمت کے تذکرے کے بعد انسان اور جنات کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں یعنی اے جن اور انس اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تم تو بہت ہی زیادہ ناشکرا ہو، تمہیں تو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی ریاضت کرنی چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد اور ان کو استعمال کرنے کے بعد۔ آگے دوسری نعمت کا تذکرہ، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ ہی کے لیے الجوار المنشآت فی البحر کالأعلام، پہاڑوں کے مانند اونچی کشتیاں ہیں سمندر میں۔ یہ ہوا ترجمہ اس آیت کا، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، یعنی سمندر میں آپ دیکھیں گے کتنی اونچی کشتیاں ہیں اور کتنی وزنی کشتی ہے۔ انسان ہی سوچے گا اتنی کشتی، اتنی وزنی کشتی، اور پھر اس پر بے شمار انسان سوار ہوتے ہیں، پھر ان کشتیوں کا وزن الگ اور ان پر سوار ہونے والے لوگوں کا وزن الگ، اتنے وزن کو سمندر اٹھائے ہوئے ہے، سمندر اپنے آپ میں ڈوبا نہیں رہا ہے۔ تو اللہ اسی کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ دیکھیے اتنی بڑی کشتیاں جو ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ میرا احسان ہے، اگر میں چاہتا ان کو ڈبو دیتا، لیکن یہ کشتیاں چل رہی ہے، پھر رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ یہ سب جتنی کشتیاں تم دیکھ رہے ہو، جتنی اونچی کشتیاں دیکھ رہے ہو، یہ اللہ کے لیے ہے۔ فَبِأَيِّ الْأَعْلَامِ کا کالأعلام سمندر کے معنی، یہ پہاڑوں کے معنی، جس طرح پہاڑ اونچے ہوتے ہیں اسی طریقے سے کشتیاں کیا ہوتی ہیں؟ اونچی ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، اللہ آگے یہ کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان، زمین پر جو کچھ ہے ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ کل من علیہا فان، زمین پر ہر ایک کو فنا ہونا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا، مطلب کیا ہے؟ کل من سے مراد اصل میں جن و انس ہے، علیہا اے علی الارض، زمین پر، تو کل من سے مراد جن و انس ہے، لیکن اللہ زمین کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ زمین پر جتنے کچھ ہے یہ سب حوادثات کے قبیل سے ہے، یہ سب حادث ہیں،
قدیم نہیں ہے، قدیم تو بس اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں تم دیکھ رہے ہو، خواہ جن و انس ہو یا دوسرے جانور ہو، حیوان ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، یہ پہاڑ ہو، ندی ہو، نالے ہو، ساری چیزوں کو فنا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں صرف ایک ہی ذات ہے جس کے لیے بقا ہے۔ وہ کون سی ذات؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور تیرے رب کی ذات ذوالجلال جو بزرگی والا، والاکرام اور عزتوں والا ہے، یبقا باقی رہے گا، یعنی باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ خلاصے گفتگو یہ ہے، یہ تو لفظی ترجمہ وہ پہلے جو میں نے کیا، اور اس کا خلاصہ جو نکلے گا، مطلب جو نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ ساری چیزوں کے لیے حادثہ ہے، ساری چیزوں کے لیے حادثہ ہے، ختم ہونے والی ہے، اور باقی رہنے والی ذات جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب کے لیے فنا اور بقا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آگے کہہ رہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہاں ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ وَيَبْقَى میں تو ایک نعمت سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی ذات کو بقا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے اور دوسری مخلوقات کے لیے، لیکن کل من علیہا فان جو ہے ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو ختم ہونا ہے، ہر چیز کے لیے ایک نہ ایک دن ختم ہونے کا وقت مقرر ہے۔ تو یہ نعمت کیسے ہوئی؟ یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو نعمت نہیں ہے، زندہ رہنا، باقی رہنا یہ تو نعمت ہو سکتی ہے، لیکن کسی چیز کا ختم ہو جانا، اس کا فنا ہو جانا، یہ کیسے نعمت ہوگی؟ یہ بھی ایک طرح سے نعمت ہے۔ اگر اس کو بصیرت کی آنکھوں سے دیکھا جائے، اور اگر خدائے وحدہ لا شریک سے محبت اگر ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے نعمت ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں ہے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب۔ بعض روایات اور بعض الفاظ اور بعض شاعری کہتے ہیں کہ الموت جسر، جسر کے معنی بعض اہل لغت کہتے ہیں جسر کے معنی کل۔ بہرحال جو بھی ہو، تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک پل ہے جو ایک دوست کو دوسرے دوست سے ملاتا ہے، یعنی بندہ کو اللہ سے ملاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ نے بندے کو اپنا محبوب کہا ہے، اور محبوب سے ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ موت سے۔ تو یہ ایک طرف سے نعمت ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد ایک ہمیں ہمیشگی کی زندگی ملنے والی ہے، جس کے لیے کوئی فنا نہیں، جس کے لیے بقا ہی بقا ہے، جو لامحدود ہے، جس کی کوئی حد نہیں، جس کے کوئی شمار نہیں۔ انگنت ایام ہمیں جینے ہیں، انگنت مہینے اور انگنت سال ہمیں جینے ہیں۔ تو گویا کہ ہم حادث دنیا سے، رذیل دنیا سے، حقیر دنیا سے، ہر کمینی دنیا سے نکل کر کے ایک ابدی زندگی کی طرف جانے والے ہیں۔ آخرت کے انمول تحائف ہمیں ملنے والے ہیں، آخرت کی انمول نعمتیں ہمیں میسر ہوں گی۔ تو اس اعتبار سے مرنا بھی ایک موت، مرنا بھی ایک نعمت ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کل من علیہا فان، کہ ہر چیز کو فنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو یہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے، تم اس نعمت کو کیوں جھٹلا رہے ہو؟ آج یہی تک انشاءاللہ، اس کے بعد پھر آئندہ دیگر آیتوں کی تفسیر کی جائے گی۔ گائے بگائے میں نے کہا تھا کہ تفسیر کرتے رہوں گا، کیونکہ ویڈیو میں لمبی ہو جاتی ہے اور لمبی ویڈیو کو اپلوڈ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ مختصر کر کے چلوں گا انشاءاللہ۔ اور آپ انتظار کریں، کئی دنوں میں انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر بھی شروع ہو جائے گی۔ پھر کبھی یہ، کبھی وہ، کبھی یہ، کبھی یہ، اس طرح کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کبھی وہ کریں گے، کبھی یہ کریں گے، تو آپ انتظار کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگر یہ تفسیر آپ کو اچھی لگی ہے اور یہ ویڈیو ہماری آپ کو پسند آئی ہے، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ٹھیک ہے ناظرین، السلام علیکم۔